بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، ایک صاحب ایک دفعہ اپنے رفقا کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس صاحب کی زندگی کی پیک کا ٹائم تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد کر رکھی تھیں، اور اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اور اپنے معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے وہ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھا رہے تھے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ایک ٹائم تھا کہ جب کہ میرے والد صاحب نے اونٹوں کو چرانے کے لیے مجھے بھیجا، اونٹوں کو چراتے ہوئے ایک اونٹ مجھ سے بے قابو ہو گیا اور بھٹک کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب میرے والد صاحب کو یہ پتہ چلا کہ میں اونٹوں کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکا، تو میرے والد نے مجھے بہت برا بھلا کہا، بہت میری انسلٹ کی، بے عزت کیا، اور کہا کہ تم کس قدر نالائق آدمی ہو کہ تم سے اونٹ بھی قابو نہیں کرنے آتے، تم کو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے، تم کیا کرو گے آگے چل کر؟ تو یہ بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھیں، آج ایک وہ وقت ہے کہ جب کہ عرب و عجم میں دنیا کے 3 جو بڑے اعظم ہیں، ان میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سربراہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے اقرار کا فرمایا کہ یہ سب اللہ کے فضل کے علاوہ ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ، ان کی صحبت کا فیض ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھے عائد کری۔ تو وہ جو ان کے معلم تھے وہ فخر کائنات، سرور کونین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تھی، اور جو صاحب اپنے اس آبیتی کا ذکر کر رہے تھے وہ ان کے قریب ترین ساتھی خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شخصیت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت اور ان کی جو سوانح حیات ہے اس کے بارے میں جب بھی کوئی تھوڑا سا غور کرتا ہے تو ان کی شخصیت اور ان کے رویے سے یہ ہر ایک آسانی سے محسوس کر لیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی بااصول انسان تھے، بہت ہی کھرے، بہت ہی صاف گو، حق پرست، اور منافقت کا ذرا برابر بھی، مصلحت کا ذرا برابر بھی ان کے اندر شائبہ نہیں موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قبول اسلام سے پہلے بھی وہ اگر نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دین اسلام کی مخالفت کر رہے تھے تو اس کی وجہ کوئی ڈٹھائی نہیں تھی، کوئی تعصب نہیں تھا، بلکہ ان کے تئیں یہی تصور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین آبائی سے متصادم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے مکہ کے جتنے بھی گھر ہیں وہاں پہ بد امنی پیدا ہو چکی ہے۔ کہیں بیٹا ایمان لے آیا، باپ اور ماں مخالف ہو گئے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کہیں کوئی بیٹی ایمان لے آئی تو ماں اور باپ مخالف ہو گئے، بھائی دشمن ہو گئے۔ تو اس طرح کے معاملات تقریباً ہر گھر میں چل رہے تھے، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ شاکی تھے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آپ ابو جہل کو دیکھیں، وہ بھی بڑے اثر و رسوخ والا آدمی تھا،
دشمن نمبر 1 تھا دین اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دیگر اس کے ساتھی جو تھے عتبہ شیبہ، یہ وہ لوگ تھے جن پر دین اسلام کی حقیقت آشکار ہو چکی ہوئی تھی۔ وہ یہ جان چکے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور دین توحید، دین اسلام سچا دین ہے، مگر جو ان کے دل میں تعصب تھا، جو ہٹ درمی تھی اور جو دنیا کی محبت تھی، وہ اس قدر غالب تھی کہ وہ اس کی وجہ سے اپنے کفر کو دین اسلام میں بدل نہ سکے اور کفر کی حالت میں ہی انہوں نے جان دی۔ اس کے برعکس حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے بھی کسی حد تک اصول پر کھڑے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اس مکہ شہر میں 2 شخصیات، ایک ابو جہل جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی اسلام لے آئے تو یہ اسلام کی ترقی کا وہ بہت بڑا ذریعہ بنیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نظر کرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نازل ہوئی اور آپ سب کو ان کے قبول اسلام کا واقعہ اچھے طریقے سے معلوم ہوگا، لیکن جب تک اس واقعے کو بیان نہ کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بایوگرافی ہے اس کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر پائیں گے، نہ اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ یہ وقت تھا جب کہ حضور علیہ السلام کو دعوت توحید، دعوت اسلام پیش کرتے ہوئے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے، اور ان 6 سالوں میں تقریباً 40 افراد سے مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ کتنے ہوئے تھے؟ 40 افراد۔ اب اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا، جیسا ہم نے پہلے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے ہر گھر میں ایک بندہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ بد امنی کا سا ماحول بن چکا ہوا ہے۔ باپ ماں باپ بچوں کو جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان پر سختیاں کر رہے ہیں، جن کے غلام قبول کر چکے ہیں ان کے آقا ان پر سختیاں کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر تعالیٰ نے سوچا ان تمام معاملات کے ذمہ دار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو کیوں نہ نعوذ باللہ میں ان کا نعوذ باللہ کام تمام کر دوں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ اسی نیت سے وہ گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، بڑے جوش میں جا رہے تھے۔ راستے میں کسی نے پوچھا عمر خیریت تو ہے، کدھر کو جا رہے ہو؟ تو انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہاں میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ بولا ارے بھائی ان کی خبر لینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارا بینوئی سعید بن زید وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان سے تو جا کے پوچھو وہ کیوں مسلمان ہوئے۔ وہ یہ سن کر آفس سے باہر ہو گئے اور نہایت ہی غصے کے عالم میں، غضب کے عالم میں بہن کے گھر گئے۔ بہن کو اس وقت حضرت عبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے میاں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں تو ان سے بہت زیادہ مرعوب تھے، تو وہ چھپ گئے وہاں سے۔ تو حضرت جو ان کی ہمشیرہ تھی انہوں نے قرآن پاک کے نسخے چھپا دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تک پہنچتے وہ ان کی آواز سن چکے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میرے ساتھ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو؟ تو غصے میں آلریڈی تھے تو مزید ان کو غصہ آیا، تو انہوں نے بہت بے دردی کے ساتھ بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ بہنوئی آیا اپنی بیوی کو بچانے کے لیے، انہوں بہنوئی پر بھی وار کر دیے، بہنوئی بھی تھوڑا زخمی ہو گیا۔ تو یہ حالت دیکھ کر بعد میں ان کو کچھ شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، کیونکہ بہن کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے پوچھا اچھا سچی سچی بتاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے ہو میں بھی سننا چاہتا ہوں، مجھے ایک دفعہ پڑھ کر تو سناؤ۔
تو جب انہوں نے پڑھا تو ان کا دل اسی وقت قرآن پاک کی آیات سن کر موم ہو گیا، پگھل گیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے سینے میں اسلام کا دودھ داخل ہو گیا۔ وہ بولے بھائی جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ کسی بھی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نعوذ باللہ کاہن کا یا ساحر کا یا شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ واقعتاً رب تعالیٰ کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو مجھے تم جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤ، میں ان کے ہاتھوں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جوش سے باہر نکلے اور سامنے آ گئے اور کہا عمر مجھے پہلے یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چند دن پہلے تمہارے حق میں دعا کی تھی، اور یہ دیکھو یہ دعا تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور تمہیں آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ کرام رضوان اجمعین کی تربیت کے سلسلے میں دار ارقم میں جمع تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو کچھ صحابی گھبرا گئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تو یہ نیک ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے، اور اگر یہ کسی بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے میں اس کا سر قلم کر دوں گا، تو تم لوگ ہرگز نہ گھبراؤ۔ جب وہ دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر خیریت سے تو آئے ہو؟ تو انہوں نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو یہ سننا تھا تو صحابہ کرام نے بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند فرمایا، اور ان کا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے قبول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک میں دیکھتا رہا ہوں کہ مسلمان جتنے بھی نماز پڑھتے تھے وہ چھپ کر پڑھتے تھے، یا خانہ کعبہ میں جاتے تھے تو انفرادی طور پر پڑھتے تھے، کوئی بھی جو ہے کبھی بھی ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیونکہ اب میں اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو مجھے آپ اجازت دیں کہ میں تمام صحابہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں نماز جا کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جنازے اس موقع پہ 40 صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی معیت میں خانہ کعبہ گئے، اور جا کے انہوں نے باجماعت نماز ادا کی، فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ۔ اور یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی تھی کہ کسی بھی کافر کو، کسی بھی کافروں کے گروہ کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکے یا ان کے ساتھ شرارت بھی کر سکے۔ پھر آپ لوگ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا تو تمام صحابہ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کر دی تھی وہ چھپ چھپ کر جاتے رہے کہ اب ہم نے مدینہ کی طرف جانا ہے، لیکن واحد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی کہ جب انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو وہ چھپ کر نہ نکلے، بل اعلان نکلے، گھوڑے پر بیٹھے، تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور للکارا کفار کو کہ بھائی جو کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، تو آئے آج عمر کے سامنے آ کر اپنی بیوی کو بیوہ کر دے، اپنے بچوں کو یتیم کر دے۔ عمر جا رہا ہے مدینہ کی طرف، کوئی اس کو روک سکتا ہے بھائی کا لال تو رو کے دکھائے۔ تو کافروں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہ پڑ سکی، ہمت نہ بن سکی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں ذرا سی بھی وہ رکاوٹ بن سکتا، ذرا سا بھی ان کی آواز کا کوئی جواب دے سکتا۔ اور انہوں نے نہایت ہی اعتماد کے ساتھ، نہایت ہی اطمینان کے ساتھ، نہایت ہی سکون کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، اور مدینہ جا کر وہاں پر جا کر رہائش اختیار کی۔ میرے بھائیوں، آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی موقع پہ ایسی رائے تھی جس کو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تائید فرمائی۔ مثال کے طور پہ غزوہ بدر جو کہ پہلا معرکہ ہے حق و باطل کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان قرار دے دیا، اس یوم فرقان کے دن، یوم بدر کے دن 70 کفار جو تھے
وہ لقمہ اجر بنے، وہ واصل جہنم ہوئے، اور 70 جو سردار تھے ان کے وہ قید ہوئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ چاہا تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ ان پڑھ صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، تو اس کے نتیجے میں ان کو رہائی مل جائے گی۔ ہر پڑھا لکھا آدمی کم سے کم 10 صحابی ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو رہائی مل جائے گی، یہ اس کی طرف سے اس کا فدیہ ہوگا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے، دشمن کی حیثیت سے آئے تھے۔ اب اگر یہ قید ہو چکے ہیں تو ان کا حق یہ بنتا ہے ان سب کا سر قلم کر دیا جائے۔ لیکن باقی صحابہ اس پر آگے نہیں تھے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر تو یہ تھا کہ یہ جو لوگ قید ہوئے ہیں ان سب کے سر قلم کیے جاتے۔ بہرحال کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو اسی طرح ان کی خدمات کے بدلے چھوڑ دیا جائے گا، اسی فیصلے کو لاگو کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نزدیک بہترین رائے، بہترین فیصلہ یہ تھا کہ ہر ایک کو قتل کیا جاتا، جو کہ فیصلہ یا جو کہ رائے زمین پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی تھی۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواتین کا پردے کے آیات سے پہلے ہی اس بات کے قائل تھے کہ ان کو پردہ کرنا چاہیے، چاہے وہ ازواج الرسول ہے یا امہات المومنین ہے، چاہے وہ صحابیات ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ اس سے جو پردے کے آیات ہیں ان کے نزول سے پہلے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئی اور سورہ الاحزاب کی 56 نمبر آیت نازل ہوئی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دو کہ جب بھی وہ گھروں سے باہر نکلے تو اپنے پلو اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ یہ آیت اتری تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جبکہ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دے چکے تھے، یہ رائے دے چکے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس قدر رسول پرست تھے، کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو محبوب رکھتے تھے کہ جب کہ ایک موقع پہ ایک مسلمان ہے، وہ حقیقت منافق تھا لیکن ظاہری طور پر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے ایک یہودی کے ساتھ۔ تو چونکہ میثاق مدینہ کے تحت مسلمان ہو یا یہودی ہو یا یہودی کے اپنے مسائل ہو، ان تمام کے مسائل کے لیے جو ہستی ان کے مسائل کو، ان کے تنازعات کو حل کرے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تھی۔ تو چنانچہ وہ یہودی اور وہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سننے کے بعد جو فیصلہ دیتے ہیں وہ یہودی کے حق میں دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہودی کا نقطہ نظر صحیح ہے اور اے مسلمان تیرا جو نقطہ نظر وہ غلط ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے انتہائی بے ڈنگی سی بات کہی، کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کسی جلدی میں ہوں گے، اس لیے وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکے۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت میں جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں چلے چلو یار، اگر تمہیں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار نہیں ہے تو ان پر ان کے پاس چلے جاتے ہیں، تم اسی طرح سے پوچھ رہو جائے تو چنانچہ وہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ابوبکر صدیق دونوں کی بات سنتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دونوں کی بات سننے کے بعد اس یہودی کے حق میں ہی فیصلہ دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہودی ٹھیک ہے، اس کا نقطہ نظر بالکل صحیح ہے اور یہ مسلمان غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار یہ بھی شاید کسی وجہ سے بات نہیں صحیح کر سکے، تو ایسے کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات چاہتے ہیں۔ یہودی مان لیا، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یار ادھر چلے۔ تو جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو یہودی نے کہا دیکھیں جناب کہ ہم دونوں کے درمیان یہ مسئلہ ہے، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، پھر اس کا نقطہ نظر پیش کیا، پھر اسے یہ بھی بتایا کہ ہم پہلے سرور کونین فخر کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے تھے اور ان سے ہم نے سارا مسئلہ بیان کیا تھا، انہوں نے میرے حق پہ فیصلہ کیا۔ آپ نے سنا اچھا تو پھر تم نے کیا کیا؟ کہتے میں تو ابو صدیق کے پاس پھر باپ کے پاس لے کر آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو اب سن لو، میں بھی اب فیصلہ کرتا ہوں، تو کیا تم دونوں کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی منظور ہے۔ مسلمان سے پوچھا بتاؤ تمہیں میرا فیصلہ منظور ہوگا؟ جی منظور ہوگا۔ حضرت عمر اندر گئے، وہاں سے تلوار لے کر آئے اور ایک ہی بار میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس پر منافقین نے بڑا شور ڈالا، دیکھیں بھائی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہی پوچھنے گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی نے تو اس کو زندگی سے ہی ختم کر دی، اس کی ساری طرح سے جدا کر دیا، اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس کا کیا جواب بنتا تھا؟ اس کی کیا بنتی تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جب تک تیرے ہر فیصلے کو مان نہیں لیتے اور اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ان کا اندر ایمان پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی اللہ تعالیٰ نے بھی تائید فرمائی، اور یہ بھی اس سے ثابت ہو گیا کہ جو فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر ڈالے تو اس فیصلے کو پھر کوئی بھی مسلمان جو اللہ اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، ان سے محبت کا اقرار کرتا ہے، وہ کسی صورت بھی اللہ اس کے رسول کے فیصلے پہ وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس پر کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ منعاً ان کو ماننے کا پابند ہے اگر وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے، اگر وہ اپنی دعوی محبت میں سچا ہے تو اسے اللہ اس کے رسول کی ہر بات کو ماننا ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا مکہ میں اور عرب میں ترقی عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، اور آپ سب احباب یہ بات بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جب خلافت کی ذمہ داری عائد ہوئی تو اس وقت اسلامی خلافت جس قدر وسیع ہوئی، جس قدر اس کو شان و شوکت حاصل ہوئی، جس قدر قوت حاصل ہوئی، ایسی اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ یہ حضرت عمر تعالیٰ کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اتنے بہترین انداز میں منصوبہ بندی کی کہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور روم وہ بھی خلافت اسلامیہ کا زیر نگی ہو گیا، اور اس کا دوسرا جو سب سے بڑا دشمن ایران جو کہ دوسری بڑی سپر پاور تھی وہ بھی پارا پارا ہو گئے، سلطنت اسلامیہ کا حصہ بن گئی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ان کی بہترین منصوبہ بندی اور بہترین حکمت عملی تھی۔ آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف میدان جہاد میں نہایت اعلیٰ قسم کے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس قدر حساس تھے اس معاملے میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج دجلہ کے کنارے کوئی کتا یا کوئی بھیڑ بھوکی مر گئی تو عمر کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کا حساب لیں گے۔ چنانچہ اسی خدشے کی وجہ سے، اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو اکثر گشت کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ عوام الناس میں سے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، تو چنانچہ ان کی جو حاجات ہوتی تھی، جو ضروریات ہوتی تھی، جو پریشانیاں ہوتی تھی، ان کا وہ براہ راست مشاہدہ کرتے تھے اور پھر فوری طور پر ان کے ختم کرنے کا، ان کے ازالے کے احکامات جاری کرتے تھے۔ اور آج کے جو کام میں ان کو دیکھیے جو کہتے ہیں کہ ہم ریاست اسلامیہ کے حکمران ہیں، اور حالت ان کی کیا ہے
کہ ان کی اپنی زندگیاں اس قدر عیش و عشرت میں مبتلا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ اس ملک کے عوام کے سربراہ ہو سکتے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر آ رہی ہے، جو کہ بمشکل اپنے بجلی کے بل ادا کر رہے ہوں گے، یا بجلی کے بل بھی ادا نہیں کر رہے ہوں گے، سوچتے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں یا ہم بجلی کا بل ادا کریں یا ہم پیٹرول ڈلوائیں اپنے موٹر سائیکل پر، اس کا بھی ان کے پاس جو سا ہے حساب کتاب نہیں، مالی وسعت نہیں۔ جب ان کے حکمرانوں کو دیکھو جن کے بازو میں 5-5 کروڑ کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور جن کے لباسوں سے 2-2 4-4 لاکھ کے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں غریب عوام کا بہت دکھ ہے، بہت احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے ایسے حکمرانوں سے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو ہمارے سچے حکمران تھے، اصل حکمران تھے، انہی کی حکمرانی آج اس ملک کی اہم ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بقیہ ان کی زندگی کے دیگر معاملات اور حدیث میں جو ان کی فضیلت جو بیان ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔